پھر جو ہے ان سب میسج کے بعد جو ہے ایک لمبے وقت تک سائلنس رہا، کوئی وحی نہیں آئی بہت ٹائم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ڈر لگنے لگا، آتا ہے کتابوں میں کہ کچھ ایسا تو نہیں کر دیا میں نے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کوئی وحی کیوں نہیں آ رہی، کوئی وحی کیوں نہیں آ رہی، کہیں اللہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ان کو پر ہمیشہ کہتی رہی کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ سے اللہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ جیسے انسان سے ناراض ہو۔ دیکھیے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو حضرت خدیجہ نے بات بولی ہے کہ آپ تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ تو پیس اسٹیبلش کرتے ہیں، آپ جو رشتے ختم ہو جاتے ہیں ان میں ملاپ کرواتے ہیں لوگوں میں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا 100% یقین تھا کہ خدا جو ہے نا ہمارا، وہ الرحمن ہے، وہ رحم کا خدا ہے۔ کیونکہ اگر وہ پنشمنٹس کا خدا ہوتا، غلطیاں پکڑنے کا خدا ہوتا، غلطیاں نظر انداز کرنے کا خدا نہیں ہوتا نا، تو وہ ان باتوں سے تھوڑا نا خوش ہو سکتا تھا کہ اچھا اس نے پیس اسٹیبلش کروا دیا، اچھا دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، اس نے جسٹس نہیں کروایا، اس نے ملاپ کروایا۔ دیکھیے جب جسٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو کئی بار ملاپ نہیں ہو پاتا ہے، پھر اچھا تو ملاپ کے پیچھے بھاگا ہے، ارے یہ تو بہت برا آدمی ہے، اس نے اتنے برے آدمی سے، اس کافر مشرک سے اتنا برا آدمی، اس سے ہاتھ ملا لیا دوستی کا اس نے۔ اگر اللہ ایسا ہوتا تو پھر حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ نہیں دیکھیے اللہ نا آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، آپ نے تو پیس کروا دیا لوگوں کے بیچ میں، ہاں آپ کو لگ رہا ہے نا ناراض ہو گیا اس لیے وہی نہیں آ رہی آپ کے، ہاں آپ تو لوگوں کے بیچ میں پیس کراتے ہو، آپ تو برے سے برا آدمی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہو۔ آج ہمارا مسلم سوسائٹی کیسی ہے، کسی نیک آدمی کو اگر دیکھ لیں نا کسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کو فوراً جج کریں گے یہ بھی برا ہے، دیکھو بھائی تو کتنے برے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے آتا ہے کچھ اولیاء اللہ کا واقعہ کہ دنیا کی نظر میں وہ جو ہیں، آتا ہے کچھ ایسا واقعہ کہ کچھ ایک شہر میں پروسٹیٹیوٹس تھیں، زناکار عورتیں جو پیسے لے کے زنا کرتی تھیں، ایک ولی تھے وہ جا کے انہیں وزٹ کرتے تھے، شہر کو یہی نظر آتا تھا یہ تو ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے محلے میں چلا گیا، ان کے گھر پہ جا کے کھٹکھٹا کے کھڑے ہو گئے، ہاں یہ کیسا ولی ہے، کیسا ہوا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے بولا کہ اس آدمی نے آج تک میں ہاتھ نہیں لگایا، اس آدمی نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی، ہمیں آ کے پیسہ دے کے جاتا تھا کہ زنا نہ کرنا، یہ لو پیسے تمہارے خرچے کے لیے۔ دنیا تو ایسی جج کرتی ہے دیکھ کے، دنیا ایسی جج کرتی ہے دیکھ کے، دنیا کبھی یہ نہیں سوچے گی کہ کیا پتہ یہ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی آیت دیکھا ہوا ہے، کیا پتہ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ دنیا تو کہے گی آدمی عورت ساتھ میں ہے تو بھیا شیطان ہی تو ہے 100%، شیطان تو ہوتا ہی ہے، چاہے 2 آدمی ہو، چاہے 3 آدمی ہو، چاہے 100 آدمی ہو۔ آپ یوسف علیہ السلام بنتے ہو کہ نہیں بنتے، سوال اس کا ہے، سوال اس کا ہے کہ تم نفس مطمئنہ بنتے ہو کہ نہیں بنتے، تم بنتے ہو کہ نہیں بنتے، یہ ہے سوال اسلام کا۔ کیونکہ سچویشنز آتی ہیں، سچویشنز آتی ہیں، سچویشنز آتی ہیں، تو نیک لوگ جو ہے نا ایسی سچویشن میں پیچھے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کو شکل دکھانا ہے، ان کو دنیا کو شکل نہیں دکھانا ہے، دنیا کچھ بھی جج کرے، دنیا کچھ بھی جج کرے، وہ اپنے صحیح راستے پہ چلتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نہیں کہا کہ ارے نہیں آپ سے ناراض ہو گیا، آپ تو پیس کرا دیتے ہو لوگوں کے بیچ میں، آپ تو ملاپ کرا دیتے ہو، آپ تو جسٹس کی بات نہیں کرتے، آپ تو دوستی کی بات کرتے ہو، آپ تو برے لوگوں کو لتاڑتے نہیں ہو، آپ تو ان کو جینٹلی پیش آتے ہو۔ ہاں اللہ آپ سے نہیں، وہ کہہ رہی ہے آپ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو لوگ کہہ رہی ہے نا کہ خدا آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ یہ دکھاتا ہے کہ ان کا بلیف کیا تھا اللہ کے بارے میں، کہ اللہ دوستی کو پسند کرتا ہے، اللہ دشمنی کو پسند نہیں کرتا، یہ ان کے عقیدے تھے۔ ان عقیدوں پہ کب بحث ہوگی، ان عقیدوں پہ کب فرقے والے لڑیں گے ایک دوسرے سے، ان عقیدوں پہ کب ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کیا جائے گا کہ تو برا مسلم ہے اور تو اچھا مسلم ہے، ان عقیدوں پہ کب جھگڑے ہوں گے، نماز میں تو ہو رہا ہے اس کا ہاتھ کہاں پہ اس کا ہاتھ کہاں پہ، ان پہ تو جج کرا جا رہا ہے، ان عقیدوں پہ کب جج کرا جائے گا؟ جب ان عقیدوں پہ جج کرنے سٹارٹ کر دیں گے نا ہم مسلمان، ہم اڑ جائیں گے، ہم بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ کا پرفیکٹ مورل کیریکٹر ہے۔ یہ 40 سال کے کیریکٹر پہ اللہ جو ہے کمنٹ کر رہا ہے کہ اس میں آیت 4 میں جو آپ کے سامنے سورہ قلم، اللہ نے کہا آپ کو تو زبردست مورل کیریکٹر ہے، ہم زبردست مورل کیریکٹر کے کب بنیں گے، کب بنیں گے؟ اللہ نے کیا اس مورل کیریکٹر کو چینج کرایا آگے کے 23 سالوں میں؟ اللہ نے ہاں زبردست مورل کیریکٹر تھا پر اب بدلیے، اب ان مشرکوں سے نفرت کریے۔ تدبر کرنے والوں کے لیے یہ ساری باتیں، سوچنے والوں کے لیے۔ کیا بنا دیا ہے کچھ لوگوں نے، علماء سو نے اسلام کو کیا بنا دیا ہے؟ نفرت کا دین، دشمنی کا دین، ایک دوسرے کو جج کرنے کا دین،
سب شیطان کو بک چکے ہیں. علماء سو، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. علماء حق یہ مت سمجھیے کہ وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں. پرفیکٹ تو کوئی اللہ کی ذات ہے پرفیکٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پرفیکٹ. وہ پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی ولی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. کوئی ولی بھی اگر پرفیکٹ کوئی کہے کہ نہیں ہوتے ہیں ولی بھی پرفیکٹ، ان میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر اگر ان کے پاس کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے تو قلب سلیم. ہو سکتا ہے آپ ان کی نماز میں کچھ کمی نکال دیں، ہو سکتا ہے آپ ان کے کچھ وضو میں کمی نکال دیں، پر اگر آپ کمی نہیں نکال سکتے ان کے، تو ان کے قلب سلیم میں کمی نہیں نکال سکتے. اور ہو سکتا ہے آپ کی نماز پرفیکٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا وضو پرفیکٹ ہے، پر آپ کا قلب، وہ قلب سلیم نہیں ہے. وہ قلب سلیم نہیں ہے. قلب سلیم یہ ہے یو آر آف اے گریٹ مورل کیریکٹر. کیا مورل؟ حضرت ختیجہ کیا گواہی دے رہی ہیں؟ آپ پیس لاتے ہیں، آپ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، آپ جو جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ملاپ کراتے ہیں. یہ ہے قلب سلیم، یہ ہے گریٹ مورل کیریکٹر. ہم مسلمان کب آئیں گے اس مورل کیریکٹر پہ؟ کب ان باتوں پہ جھگڑے ہوں گے؟ کاش ان باتوں پہ ہمارے جھگڑے ہوں، پر ان پہ نہیں ہوں گے. فرقہ پرست لوگوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ فرقہ بٹتا ہی ہے نفرت میں. وہ کیوں سکھائیں گے یہ چیزیں؟ وہ کیوں سکھائیں گے یہ چیزیں؟ یہی تو لوگ، مطلب امت تو پھر اٹھ جائے. اگر یہ لوگ اپنی تربیت بند کر دینا علماء سو، تو انسان بائی نیچر اتنا برا نہیں ہو سکتا جتنے کئی لوگ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنا ان کا بس ان کی پریچنگ ہی رک جائے نا علماء سو کی، ہم بنا کسی ٹیچنگ کے، بنا کسی کے لیسنز کے، ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم جو مسلم کمیونٹی ہے بہت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ دل اتنے برے نہیں ہوتے، یہ بناتے ہیں دل برے. ایک نارمل آدمی ہوگا، اس کا اپنی اسلام ایسے پریچ کریں گے کہ اس کا دل برا ہو جائے، اس کا دل شیطانی ہو جائے. اگر ان کی پریچنگ ہی رک جائے نا، یہ کمیونٹی بہت اوپر ہو جائے. وہ آدمی کیا تیرے گا جس کے پیر میں اور ہاتھ میں پتھر بندھے ہوئے ہوں؟ وہ کیا تیرے گا؟ ہمارا حال یہ ہے، یہ علماء سو ہمارے ہاتھ پیروں میں پتھروں کی طرح ہے، پتھر جیسے بندھے ہوئے، دشمنی جو سکھاتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان سب کو، ہم کو بھی اور ان سب کو بھی. تو آپ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے خدا جو ہے؟ تو بہت وقت کے بعد، کچھ حدیثوں میں آتا ہے 6 مہینے، کچھ حدیث میں آتا ہے نہیں اتنے دن. خیر بہرحال ایک لمبے وقت کے بعد جو ہے وہی پھر سے آئی، وہی پھر سے آئی. اور اب کے جو وہی آئی وہ سورہ الضحیٰ تھی، مارننگ لائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے صبح کی اور رات کی جیسے وہ چھا جاتی ہے. بے شک آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ کو بھولا ہے. یہی دیکھیے میں نے کیا بولا تھا پہلے اس میں، کہ اللہ کی اگر آپ نے فون کال کا ایک سائڈ کی بات سن رہے ہیں تو آپ کو دوسری بات کی آپ سنا ہی نہیں دے رہی کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے، کیونکہ آپ کے کان میں نہیں لگا ہوا فون. آپ اس کو سن رہے ہیں جو جواب دے رہا ہے. اس کے جواب سے آپ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والے کے اندر چل کیا رہا ہے. اب بائی چانس ہمیں یہ بات تو پتا ہے نا، یہ آ گئی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میرا خدا ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے خفا تو نہیں ہے. تو وہی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل میں چل رہا ہے نا، اس کا جواب آیا ہے کہ اچھا اب یہ قسم سورج کی کیوں، قسم صبح کی کیوں اور رات کی کیوں؟ ان سب آیتوں کا میننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی جانتے ہیں. جو میڈیٹیٹ کرتے تھے غار میں، وہ اللہ کی یہ والی جو آیتیں ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے بے شک رات اور دن کے پلٹنے میں اور جو بھی کچھ ہم نے بنایا ہے وہ ایک آیت ہے متقی کے لیے. تو یہ ساری جو ہے نا کہ قسم ہے صبح کی اور رات کی، یہ ساری جو میننگ ہے نا ان آیتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے ہیں، پہلے سے وہ تدبر کر کے ان کا میننگ سمجھ چکے ہیں. تو اللہ بس قسمیں کھا رہا ہے، قسم ہے سورج مارننگ لائٹ کی، قسم ہے رات کی جیسے وہ چھا جاتی ہے، بے شک آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میرا رب مجھے بھول تو نہیں گیا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں، میں آپ سے ناراض. یہ دوسرے طرف کی کمیونیکیشن آپ کو سنائی دے رہی ہے، پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کمنٹ ہے. ورنہ اللہ ایسی کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چل رہا ہے کہ ہاں میرا خدا تو میرے ساتھ ہے، اس میں مجھے چھوڑا ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. ہاں مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جواب دے رہا ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں، وہ آپ کو بھولا نہیں. بے شک جو بعد کی زندگی ہے وہ پہلے والی سے بہتر ہے. جو آپ کی اب جو زندگی آئے گی نا بعد میں، وہ پہلے والے سے بہتر ہے. اب اللہ نے نا اس کے کہ بعد کی زندگی پہلے والے سے بہتر ہے، اس کے کئی ایگزامپل دیے آگے. اللہ ری ایشور کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اب میری آگے کی زندگی کیا خراب ہو جائے گی؟ کیونکہ حضرت ورقہ نے بھی بول دیا کہ آپ کو ماریں گے، جنگ کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا ہے؟ وہ تو ملاد کرنا چاہتے ہیں، پیس والے آدمی ہیں. وہ جنگ شروع کرنے والے نہیں ہیں. وہ ان کو لگ رہا ہے میری آگے کی زندگی خراب ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ کی آگے کی زندگی تو پہلے والی سے بہتر ہے.
اور اللہ کئی ایگزامپل دیتا ہے پہلے والی زندگی کے اور بعد والی زندگی کے. اللہ نے آیت 5 میں ایگزامپل دیا کہ آیت 5 میں اللہ نے کہا آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اب اللہ نے ایگزامپل دینے شروع کیے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی کے, اور اس کو ایگزامپل بنایا, بیس بنایا یہ کہنے کے لیے کہ اب جو آگے والی زندگی نا وہ اور بہتر ہوگی. اللہ نے کہا کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو شیلٹر دیا؟ کہ پہلی والی زندگی کیا تھی؟ یتیم اور شیلٹر دلا دیا, بہتر ہوئی نا. اور آپ کو ڈھونڈتا ہوا پایا کہ آپ ڈھونڈ رہے تھے اور آپ کو گائیڈنس دے دی, ہدایت دے دی, تو بعد والی بہتر ہوئی نا. پہلے کہ آپ ڈھونڈ رہے تھے اور بعد والی کیا ہو گئی؟ بہتر. اور آپ کو ضرورت میں پایا کہ آپ نیڈ میں تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا. آپ غریب جیسے تھے اور آپ کو ہم نے مال پہنچایا آپ کے پاس, آپ کا اسٹیٹس, تو بعد والی بہتر تھی نا پہلے والے سے. تو یہ سب کس کے کانٹیکس میں ہو رہی ہیں؟ اسی کے کانٹیکس میں کہ آپ جو آگے آئے گی نا وہ بہتر ہوگی. اور اللہ پرانی بات کر رہا ہے کہ پرانی میں اگر آپ دیکھیں اپنی پرانی زندگی, یا رسول اپنے پرانی زندگی دیکھیے نا. یتیم تھے, بہتر ہوئے بعد میں, آگے والی زندگی بہتر تھی. ضرورت تھی, پوری ہو گئی, آگے والی بہتر ہوئی. ڈھونڈ رہے تھے, آپ کو ہدایت دے دی, آگے والی بہتر ہوئی. تو جو ابھی ہے نا, جو ابھی آپ کی زندگی, یہ مت سوچیے کہ آگے اور بری ہوگی, اس سے آگے اس سے اور بہتر ہوگی, آگے اس سے اور بہتر ہوگی. اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ تو یتیم کے ساتھ نا مسٹریٹ مت کریے گا یتیم کو. نہ ہی اگر کوئی آئے آپ سے کچھ مدد لینے یا پوچھنے, اس کو بھگائیے گا مت. پر اپنے رب کی بلیسنگز کو, اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے, آپ کے ہونٹ چلیں کس کے لیے؟ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے میں. صرف ہونٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف اگر الفاظوں کی ادائیگی سے بات ہوتی تو پھر اقرا ہو جاتی نا. جب بھی بات ہوتی ہے کہ اپنے ہونٹوں سے بولے تو پورا ایک مشن ہوتا ہے. اب ان آیتوں میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیموں سے مسٹریٹ کرتے ہیں تو ان سے ٹھیک سے پیش آئیے. نہیں, اللہ کہہ رہے کنٹینیو کریے, کنٹینیو رکھیے, مسٹریٹ مت کریے یتیم کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسٹریٹ کر رہے ہیں کسی کو. اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیو کریے. آپ کا تو زبردست مورل کیریکٹر ہے, کنٹینیو اسی مورل کیریکٹر کو کنٹینیو رکھیے. اس کو چینج مت کریے گا, اس مورل کیریکٹر کو. کوئی مدد مانگنے آئے تو بھگائیے گا مت, جیسے لوگ بھگا دیتے ہیں نا. کہ سورہ ماؤن میں آخری آیت کی چھوٹی سی بھی مدد کا لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ کہنا ہے کہ نہیں, آپ کو کوئی مدد مانگے اس کا انکار مت کریے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کنٹینیو اپنا گریٹ مورل کیریکٹر کنٹینیو رکھیے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو آیتوں میں سمجھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 40 سال کی زندگی ہے. ان دو آیتوں میں بھی سیرت اگر دیکھیں تو ان دو آیتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ وہ مسٹریٹ نہیں کرتے آرفنس کو, اور مددگار کو منع نہیں کرتے ہیں کہ جاؤ جاؤ, نہیں ہے میں نہیں کر سکتا مدد. اللہ کہتا ہے اگر مدد بھی نہ کر پاؤ تو ایک کائنڈ ورڈ تو دے دو, کم سے کم الفاظ ہی اچھے بول دو کہ بھائی نہیں کر سکتا مدد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو گریٹ مورل کیریکٹر اس کو کنٹینیو کریے, اور اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں, جو بلیسنگز ہیں, جو انعامات ہیں, ان کو پروکلیم کریے, دنیا کو پروکلیم کریے, دنیا کو. تو ان سب باتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 40 سال کی زندگی, اور جب اقرا, جب وحی ہوئی ہے تو ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, یہ ساری یہ آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا تھا. سورہ قلم بھی, سورہ قلم دا پین, یہ بھی بتا دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چلا وحی کے بعد, اور سورہ الضحیٰ بھی کہ کیا چلا دل میں. اور آف کورس سورہ العلق, سورہ اقرا جو ہے, سورہ علق جو ہے, وہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا تھا. تو یہ جو قسمیں کھائی ہیں اللہ نے, جو بولا اقرا کرو اس کی اور اس کی, یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ جو باتیں ہیں, یہ کمیونیکیشن ہے اللہ کی طرف کی. اگر آپ اللہ کی کمیونیکیشن سمجھتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چل رہا ہے. خیر اس کیس میں, اقرا کے کیس میں تو ہمیں پتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے بس کی نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. تو آپ میننگ سمجھ جائیں گے, آپ کو پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے, اور آپ اللہ کے جواب کو سنیں کہ قلم سے پڑھیے, کہ قلم سے میں سکھاتا ہوں تو میں قلم بنیے. تو یہ آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے اگر ان کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں دونوں باتوں کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا حل جو موجود ہے کہ میں نہیں کر سکتا اقرا, اور اللہ کا جواب. تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ دل پہ خود ہی سمجھ جائیں گے اگر آپ تدبر کریں گے. تو یہ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی
نازل ہونے والی جو وحی ہیں، یہ پہلی 3 سمجھیے، وہ ہم نے آج ڈسکس کری ہیں۔ بہت بیوٹیفل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہیں کہ کیسے وحی نازل ہوئی اور کیا ہوا، اور ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا اور کیا ایڈوائس دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا چلا، حضرت خدیجہ نے کیا گواہیاں دی۔ یہ چھوٹی بات نہیں، حضرت خدیجہ استغفر اللہ جھوٹ تھوڑنا نہ بول رہی حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ جھوٹ تھوڑنا نہ بول رہا استغفر اللہ کہ آپ کا مورل کیریکٹر گریٹ ہے۔ اگر مانتے ہیں گریٹ ہے تو بنو نا گریٹ، پھر بنو الامین، بنو الصدیق۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ الامین ہیں، آپ الصدیق ہیں، آپ مورل کیریکٹر میں گریٹ ہیں، آپ خوبصورت ہیں مورلی۔ ہم کب بنیں گے خوبصورت؟ ہم کب بنیں گے خوبصورت؟ تو جو ہے امید ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ کو عبرت بھی ملے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیسنز کو دیکھ کے، کہ ہمارا دل کا کیا حال ہونا چاہیے، ہم اس سے کیا لیسنز لے سکتے ہیں، اپنی لائف میں کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اقرا کا مشن کیا ہے۔ اور میں خود بولوں گا کہ رمضان کا ہمارا ٹاک سنیے گا پھر سے جا کے اقرا کے اوپر۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔